فن گلوکاری کے ذریعے بھارتی فلم نگری پر طویل عرصے تک راج کرنے والی بھارتی لیجنڈری گلوکارہ لتا منگیشکر انتقال کر گئیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق لتا منگیشکر آج بھارتی وقت کے مطابق 8:15 بجے کے قریب چل بسیں۔ لتا منگیشکر کی میت کو دوپہر کے وقت اسپتال سے ان کی رہائش گاہ منتقل کیا گیا۔ لتا منگیشکر کی آخری رسومات پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے ممبئی کے شیواجی پارک میں ادا کی گئی تھیں۔ بھارتی میڈیا نے بتایا کہ آج شام عوام نے بھی ممبئی کے شیواجی پارک میں لیجنڈری گلوکارہ کی میت کا دیدار کیا۔ لتا منگیشکر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی آخری رسومات میں شرکت کی۔ لتا منگیشکر کے انتقال پر بھارت میں 2 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا گیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ لتا منگیشکر کی یاد میں بھارتی پرچم بھی 2 دن تک سرنگو رہے گا۔ 92 سالہ لتا منگیشکر گزشتہ ماہ کورونا وائرس کا شکار ہونے کے بعد ممبئی کے برج کینڈی اسپتال میں زیر علاج تھیں۔ لتا منگیشکر کو 8 جنوری کو کورونا وائرس اور نمونیا کی تشخیص پر اسپتال میں داخل کیا گیا تھا، جہاں حالت بگڑنے پر انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب لتا منگیشکر کو زہر دیا گیا تھا؟ مصنف نسرین منی کبیر نے لتا منگیشکر سے انٹرویو کے بعد ایک کتاب لکھی تھی۔ اسی کتاب میں ایک گانے کی ریکارڈنگ کا ذکر کرتے ہوئے لتا منگیشکر نے بتایا تھا کہ سنہ 1962 میں وہ 1 مہینے کے لیے بیمار ہو گئی تھیں۔ میرے پیٹ کا ایکس رے کیا گیا، اس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ مجھے ہلکا سا زہر دیا گیا تھا۔ ہمارے گھر پر ایک ہی نوکر تھا جو کھانا بناتا تھا۔ اس دن وہ نوکر بھی ہمیں بتائے بغیر ہی کہیں چلا گیا اور اپنی تنخواہ تک نہ لی۔ تب ہمیں محسوس ہوا کہ کسی نے اسے ہمارے گھر پر رکھا تھا۔ 3 ماہ تک میں بستر پر رہی، تب مجروح سلطان صاحب نے میری مدد کی۔ وہ روز شام کو میرے گھر آتے تھے اور جو میں کھانا کھاتی تھی وہ بھی کھاتے تھے۔ یہ سلسلہ 3 مہینے تک جاری رہا۔ روزی روٹی کے لیے فلموں میں چھوٹے چھوٹے کردار کرنے والی یہ بچی آگے چل کر سروں کی ملکہ لتا منگیشکر بنی۔ اس وقت نغمہ نگار اور ہدایت کار گلزار کی کہی ہوئی بات یاد آتی ہے کہ لتا محض گلوکارہ ہی نہیں، وہ ایک انڈین کے روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ کورونا وائرس کے باعث انتقال کرنے والی لتا منگیشکر کو 26 جنوری کو ان کی حالت بہتر ہونے پر وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا گیا تھا، جس کے بعد سے وہ ICU میں تھیں۔ حالت بگڑنے پر دوبارہ ان کو وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا تھا۔ برج کینڈی اسپتال سے تعلق رکھنے والے ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر پریت سمدھانی پچھلے کئی برس سے لتا منگیشکر کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق لتا منگیشکر کے متعدد اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ گلوکارہ آشا بھوسلے نے بھی اپنی بڑی بہن لتا منگیشکر سے اسپتال کے ICU میں ملاقات کی تھی۔ انہوں نے اسپتال سے کار سے نکلتے ہوئے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈاکٹروں کے مطابق میری بہن کی حالت اب بہتر ہے۔ گلوکارہ لتا منگیشکر 1929 میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے 13 برس کی عمر میں گانا شروع کیا تھا۔ لیجنڈری گلوکارہ نے اپنا پہلا گانا 1942 میں ریکارڈ کروایا تھا۔ لتا منگیشکر نے کئی دہائیوں تک آواز کا جادو جگایا۔ انہوں نے اپنی گلوکاری کے کریئر سے 36 سے زائد زبانوں میں 30,000 سے زائد گیت گائے۔ گائیکی کی وجہ سے لتا منگیشکر کو بھارت کی بلبل کا خطاب دیا گیا تھا۔ لتا منگیشکر نے کئی یادگار پرفارمنسز دیں، کئی ایوارڈ سے انہیں نوازا گیا۔ محمد رفیع اور کشور کمار کے ساتھ ان کے گانے سپر ہٹ ثابت ہوئے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے بھی بھارتی لیجنڈری گلوکارہ لتا منگیشکر کو خوبصورت الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ لتا منگیشکر 28 ستمبر 1929 کو وسطی ہندوستان کے شہر اندور میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد پنڈت دینا ناتھ منگیشکر بھی گلوکار تھے۔ وہ اپنے والد کے 5 بچوں میں سے سب سے بڑی تھیں۔ بعد میں لتا کے چھوٹے بہن بھائیوں نے بھی ان کی پیروی کی اور موسیقی کی دنیا میں قدم رکھا۔ لتا منگیشکر کا فلمی میوزک کریئر نصف صدی سے زیادہ پر محیط تھا، جس میں انہوں نے 36 ہندوستانی زبانوں میں 30,000 سے زائد گانے گائے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ لتا منگیشکر کا انتقال موسیقی کے ایک عہد کا خاتمہ ہے۔ 1940 کی دہائی کی بات ہے، تب فلموں میں گانے کی اتنی گنجائش نہیں تھی، چنانچہ لتا منگیشکر نے خاندان کو چلانے کے لیے اداکاری شروع کی تھی۔ یہ قصہ 1943 اور 44 کا ہے۔ ریاست مہاراشٹر کے ایک شہر کولہا پور میں ایک فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی۔ اس زمانے کی پاکستانی مشہور گلوکارہ نور جہاں اپنے گانوں کی ریکارڈنگ کے لیے وہاں آئی تھیں۔ اسی فلم میں ایک چھوٹی سی بچی بھی ایک کردار نبھا رہی تھی۔ فلم کے ہدایت کار نے اس بچی کا تعارف نور جہاں سے کرواتے ہوئے کہا کہ یہ لتا ہیں اور یہ گاتی بھی ہیں۔ نور جہاں پرتپاک انداز سے بولی، اچھا کچھ گا کر سناؤ۔ لتا نے شائستریہ سنگیت سے سجا ایک گانا سنایا۔ اس وقت نور جہاں سنتی گئیں اور لتا گاتی رہیں۔ بچی کے گانے سے خوش ہو کر نور جہاں بولی، بہت اچھا گایا، ریاض کرتی رہو، بہت جلد آگے جاؤ گی۔ موسیقی کی دنیا میں لتا منگیشکر کے اس سفر کا انجام بھلے ہی کامیابیوں کی بلندیوں کو چھونے پر ہوا ہو، لیکن ان کا آغاز جدوجہد اور تکالیف سے بھرپور تھا۔ نسرین منی کی کتاب لتا منگیشکر ان ہر وائس میں
ان کی شادی کے بارے میں سوال کیے گئے۔ اس سلسلے میں لتا کا کہنا تھا، میرے والد نے میری جنم پتری پڑھی تھی اور کہا تھا کہ میں تصور سے بھی زیادہ مشہور ہو جاؤں گی، پورے کنبے کا خیال رکھوں گی اور شادی نہیں کروں گی۔ یہی زندگی ہے، زندگی، موت اور شادی پر کسی کا کوئی زور نہیں۔ اگر میں نے شادی کی ہوتی تو میری زندگی کچھ اور ہوتی۔ کبھی تنہائی محسوس نہیں کی، میں ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہی ہوں۔